پیارے دوستو السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خیال۔ دوستو، خیال وہ ہوتا ہے جو ہماری کوشش کے بغیر بلا اختیار ہمارے ذہن سے گزرے۔ زندگی خیال پر قائم ہے اور خیال کا تعلق اللہ پاک سے ہے۔ نیند اور بیداری دونوں میں خیال کا نظام جاری رہتا ہے۔ زندگی اگر امکانات پر قائم ہے تو خیال کے بغیر کسی کام کو کرنے کا امکان کیوں نہیں ہے؟ دوستو سوچئے، کیا دنیا میں کوئی ایسا کام ہے جو ہم خیال آئے بغیر کرتے ہیں؟ خیال دل میں آتا ہے یا دماغ میں؟ سوچ کر بتائیں کہ زندگی میں کوئی ایک بھی عمل ایسا ہے جو آپ نے خیال کے بغیر کیا ہو۔ جب تک کسی چیز کے بارے میں خیال نہیں آئے گا، عمل نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، مگر ہمیں علم نہیں ہے کہ خیال کیا ہے، اور یہ بھی علم نہیں ہے کہ خیال کہاں سے آتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہی اس سارے نظام کی تدبیر فرما رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ زندگی خیال پر قائم ہے اور خیال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی اور پیغمبر اولیاء اللہ بھی کم کھاتے اور کم سوتے اور کم بولتے تھے۔ کم نیند آنے سے اور کم کھانے سے خیالات بھی کم آتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے خیالات کو کنٹرول کر لیتے تھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، تمام خیر و شر خدا کی طرف سے ہیں۔ ہمیں اچھے اور برے خیال آتے ہیں۔ اگر انسان برے خیالات کو پسند نہ کرے تو وہ آنے بند ہو جاتے ہیں، اور تمام خیالات دماغ میں آتے ہیں اور اس پر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن خیالات تو غیب سے آتے ہیں۔ اللہ کا ٹھکانہ انسان کا وجود ہے، اور اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، دوستو، خیال دل میں آتا ہے نہ دماغ میں، بلکہ اس جسم میں آتا ہے جس میں خدا رہتا ہے۔ خیال کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ خیال اللہ ہے اور اللہ خیال ہے۔ دوستو، اصل میں جس کا جیسا نفس ہے اس کا ویسا خیال ہے۔ اگر نیک نفس انسان ہے تو یقیناً اسے خیال معرفت کا ہی آئے گا، اور خیال وحی کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور کبھی الہام کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس وقت وہ خیال اس انسان کا نہیں ہوتا، بلکہ اوپر سے آتا ہے، اور اس خیالات کے نگران فرشتے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی اس پر لگی ہوتی ہے۔ قلب نور سے خدائی خیال آتا ہے، اور انسان کی اصل حقیقت دراصل خیال ہی ہے، باقی سب ہڈیاں اور گوشت ہے۔ خیال کے معنی اطلاع ہے۔ انسان کھانا بھی خیال آئے بغیر نہیں کھا سکتا، اور پانی بھی خیال آئے بغیر نہیں پی سکتا۔ شادی بھی خیال آئے پھر کرتا ہے، اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ خیال کہاں سے آتا ہے۔ یہ لا علمی کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور انسان اتنا بے بس ہے کہ اس کا تمام عقل و شعور بھی اسے یہ نہیں بتا پاتا کہ خیال ہے کیا اور آتا کہاں سے ہے۔ اصل میں کوئی بھی انسان کچھ نہیں ہے، اور قدرت جس سے جو کام لینا چاہتی ہے اس کام کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، یعنی مجھے ہسپتال بنانا ہے، یا مجھے مسجد بنانی ہے، یا دکان بنانی ہے، اور یا مجھے اپنے لیے گھر بنانا ہے۔ دنیا میں کوئی حرکت ذاتی نہیں ہے، کوئی حرکت خیال کے بغیر نہیں ہے۔ ہر انسانی عمل خیال کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام کائنات ہے۔ اس نظام کو خدا خود چلا رہا ہے، اور اسے چلانے کے لیے خیال انسانی دماغ میں آتا ہے، اور کہ انسان یہ پلان کرے اور یہ نہ کرے۔ انسان بھی اس خیال کو قبول کر کے وہ کام پر لگ جاتا ہے، یا پھر اس خیال کو رد کر کے کوئی دوسرا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کی اپنی حیثیت کیا ہوئی؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم سے آشنا کر دیا اور وہ علم الہی کو جان لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوستو، غور طلب بات ہے، پلیز غور ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔